خیر مبارک. آپ کو بھی امام بری سرکار کا عرس اور آپ کی ٹیم کو بھی بہت بہت مبارک. اصل میں جو مئی اور جون کا، مئی کا اینڈ 29 تا 5 تاریخ تک، یہ سرکار کی صدیوں سے چلی آئی ہے تاریخ، اسی میں عرس ہوتا ہے. چند عناصر نے فائدہ حکومت کا اٹھاتے ہوئے اس چیز کو چینج کر ڈالا، اور اس میں انہوں نے محرم کے ایام کا چناؤ کیا، جس سے تمام اہل ایمان، میں اس میں شیعہ سنی والی بات نہیں کروں گا، تمام اہل ایمان ان کی دل آزاری ہوئی. خیر وہ تو ان کا اپنا ظرف ہے، وہ کس حساب سے وہ کرتے ہیں تاریخیں، مگر سرکار کی جو تاریخ ہے نا وہ یہی ہے، یہ اصل تاریخ ہے، اور اس کی صدیوں سے ایک نشانی ہے جو آج آپ میڈیا والوں کو بھی اور جو آڈینس باہر آئی ہوئی ہے اس میں شریک ہوئے ہیں انہیں بھی پتہ چلا ہے، کیونکہ ہر بندے کو معلوم نہیں ہے کہ جب بھی سرکار کے عرس کے اصل ایام آتے ہیں نا تو اسی طرح کی آندھی اور بوندا باندی ہوتی ہے. اگر آپ پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سرکار کے اصل ولادت جو عرس ہے ان کا جو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ عرس عروس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انہی تاریخوں میں آتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے گرج، چمک اور آندھی. تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی کافی عوام آئی ہے، اپنا اظہار عقیدت ابھی پیش بھی کر رہے ہیں اور حاضری بھی انہوں نے دی ہے. اور ہماری بحیثیت سجادہ نشین درگاہ حضرت بری امام سرکار آپ کے لیے اور جتنے زائرین آئے ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے، ان کی اس حاضری کو محمد و آل محمد کے صدقے اپنی بارگاہ اقدس میں اللہ قبول و منظور فرمائے. سر یہ بتائیے گا کہ جو اس صدیوں سے آپ بتا رہے ہیں چلتا آ رہا ہے، یہ میں نے سنا ہے جہاں تک کہ جب یہاں بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد اس کی تقریبات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو پا رہی تھی. اب کافی عرصے بعد آج کی تاریخ جو آپ لوگوں نے اناؤنس کی تھی اور اس پر آج عرس منایا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور انتظامیہ آلریڈی آپ کے ساتھ چل رہی ہے یا خدا خاصہ کوئی خطرہ ہے کسی قسم کا عوام کو، یا نقص امن کا خطرہ ہے، کس طرح کا ایشو ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ؟ جہاں تک بات ہے نقص امن کے خطرے کی، وہ تو بالکل کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اگر نقص امن کا خطرہ ہوتا تو دفعہ 144 آج ہی لگنا تھا، پہلے لگ جانا تھا. گیدرنگ اکٹھی نہ کرنا وہ آج کے دن لازمی تو نہیں ہے، وہ تو آج سے ہفتہ پہلے بھی لگ سکتا تھا. ایسا موسم ہوتا نہیں ہے مگر بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو یہ صدیوں سے یہ تاریخ جو ہے جو چلی آ رہی ہے، پھر جب بم دھماکہ ہوا تھا یہ میرے خیال میں 2006-07 کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوران یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد میرے خیال میں 16 سال لگے ہیں. مگر یہ اس طرح کا میلہ نہیں ہے جو لاسٹ ٹائم جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی ڈیٹ، گورنمنٹ آئی مین کہ محکمہ اوقاف نے، ٹھیک ہے، انہوں نے اگست کی تاریخیں رکھی تھی جو محرم کے ایام میں تھی. تو اس میں بھی زائرین نے شرکت نہیں کی کیونکہ عقیدت مند لوگ ہیں. تو امام بری سرکار جو ہیں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہیں، شجرہ نسب حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، تو ان کے اور ہمارے وہ تو غم کے ایام ہوتے ہیں، ہم اس میں خوشی تو نہیں منا سکتے. لاسٹ میں آخری سوال ہے کہ بری امام سرکار کے سجادہ نشین ہونے کے ناطے پورے عالم اسلام کو، پورے پاکستان کو آپ کیا میسج دیں؟ اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کا یہ جو میسج ہے کسی کو فائدہ میرا جی پیر اوس بری امام کے پلیٹ فارم سے بحیثیت سجادہ نشین ہمارے تمام اہل ایمان کے لیے جو میسج ہے، اور پاکستانیوں کے لیے خاص کر، باقی چیزیں تو یہ تو نظام چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہماری ثقافتی تقریبات ہیں یہ بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر میں آج ٹاپک کچھ اور رکھوں گا کہ جو ابھی ہمارے ملکی حالات ہیں جو
پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف عوام کو کیا جائے۔ اس بارے میں نے کئی دفعہ اخبارات میں، میڈیا میں بیان بھی دیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزرے بھی ہوں۔ تو میرا اپنے خاص کر پاکستان کی عوام کو یہ میسج ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چند وقت پہلے جو معاملات تھے اس میں الحمدللہ ہماری پاک فضائیہ افواج پاکستان انہوں نے بڑھ چڑھ کے کردار ادا کیا، ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ تو کسی کے کہنے پر اپنے اداروں کے خلاف جو ہے جانا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے اپنے، یہی میرا میسج ہے کہ ہمارا پاکستانیوں کا کام ہے اپنے ملک پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اداروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ جی سر، یہ فرمائیے گا کہ جو دربار شریف ہے اس کو سیل کیا گیا ہے، کیا اس میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ انتظامیہ نے کیا ہے اور کوئی تھریٹ ہے یا کیا وجوہات کیا ہے اس کے پیچھے؟ میرا نام ہے پیر علی تے میرے بابا نا نام ہے مولا علی، وہ بھی 1400 سال پہلے نہیں عزم ہوئے سے تے نہ اے پیر علی کسی عزم ہونا، اس نہ اے جواب ہے۔ پیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک یہ آپ لوگوں کا تصفیہ ہو سکتا ہے؟ جو عوام جو ٹینشن میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آپ میں سے چند پرانے ہوں گے، چند نئے ہیں، کہ ہمارے پیر ہاؤس کا جو میسج ہے وہ امن پیس پہ ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی میں اپنے مریدین کے ساتھ اگر نکلوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مگر ہم اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم انتشار کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سرکار جو ہے نا، ہمارے تو آباء و اجداد ہیں نا، تو باقی تو سب سرکار کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہی جو اصل اس کی تاریخیں ہیں اس میں عرس ہونا چاہیے، جس میں سب آگے عرس کی پراپر تقریبات کو منایا جائے، نہ کہ اپنی اپنی تاریخیں رکھی جائیں۔ ہمارا اگر جو کلیش ہے وہ صرف اسی چیز کا کلیش ہے کہ سرکار کی جو اصل تاریخیں جو آج کی ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، انہی میں رکھا جائے تاکہ سارے ایک دفعہ منائیں، نہ کہ الگ الگ سب اپنی جگہ عرس منانا شروع کر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں بھی بتایا کہ اس مبارک جو ہے اس پہ لوگ قوم کے کنویں میلے ٹھیلے کا اس کو میلے کا نام دے دیا، تو تقریباً ہر بازار پہ جہاں بھی عرس ہوتا ہے اس کو میلے کا نام دیتے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں جو ہے دکان بازار بھی بنتے ہیں، موت کے کنویں بھی چلتے ہیں، باقی سارا کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو تمام جو میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، جی جی بالکل بالکل۔ دیکھیں، میلہ اور عرس جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جو میلوں میں خرافات ہوتی ہیں ہم اس کے اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، ہمارے مریدین بھی جانتے ہیں، پاکستان سارا جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، کیوں کہ اگر آپ شریعت سے تھوڑا ہٹ کے بھی چلے نا تو تھوڑا ہٹ کے چلنا چاہیے، بالکل اس کے اگینسٹ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میلے کا کانسیپٹ ہے، اس میں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میلہ ہو، موت کے کنویں ہو، میں ایز اے آل رسول وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، چلیں اتنا کہہ دیتا ہوں لوگوں کی سمجھ آ جائے، کنجر خانہ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا دمال ہے، دمال کے بھی اصول ہیں، آپ کے سٹیپس دمال والے ہونے چاہیے، کنجر خانے والے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں نا۔ جو عرس ہے، عرس جس طرح یہ آپ دیکھ لیں، ذکر اللہ، ذکر محمد والے محمد ہو رہا ہے، لنگر چل رہا ہے،
दुआ हो रही है, मुल्क पाकिस्तान के लिए हो रही है, इदारों के लिए हो रही है, ठीक है। और जो लंगर हो रहा है इससे ज़्यादा अच्छा एक और लंगर है जो लोग उससे मुस्तफीद हुए हैं, बड़े पीर साहब का जो बयान है, क्योंकि ये वाला लंगर जो है निकलना नहीं है, ये सारी ज़िंदगी के लिए अंदर चलना है। तो ये एक होता है कि इस तरह की तकरीबात में एक अच्छा मैसेज जो है ना वो आप अवाम तक पहुंचाएं, ना कि आप खुराफात और बाकी चीज़ों में पड़े रहें। इस चीज़ में काफ़ी पहले मेरे पास काफ़ी पीर साहिबान आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप आगे हों तो ये मामला, तो मैंने माजरत की थी, मैंने कहा हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उर्स है, उर्स का आप करें, उसमें हम आपके साथ। दरबार में तहरीर को आते वक्त किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? ये मुझे किसी ने कहा कि पीर साहब आप उर्स जो है वो करा रहे हैं, चादर पोशी होनी है मगर उसमें गुस्ल का जिक्र नहीं है। तो मैंने कहा ये पाक हस्तियां हैं, इनको गुस्ल की जरूरत नहीं है, तुम्हें और हमें अंदर के गुस्ल की जरूरत है। बज़ारी गुस्ल तो हम रोज लेते हैं, मेरी बात सब फॉलो कर रहे हैं आप। अंदर का गुस्ल जो है ना ये साफ होना चाहिए, तब हाजिरी करो, वैसे फिर कोई फायदा नहीं। और ज्यादातर लोगों का एक और भी चीज है, चले आपके तवस्सुल से वो भी मैं कहता हूँ कि जो कई अकीदतमंद आते हैं ना वो बोसा ऐसे तरीके से लेते हैं जिसमें चंद बाकी जो मुकातबे फिक्र वाले हैं वो उस पर आवाज उठाते हैं कि ये देखें सजदा कर, नीयत के बगैर सजदा नहीं होता। मगर मेरा मैसेज है उन अकीदतमंदों को कि आप ऐसा अमल ना करें कि वो नजर सजदा है। एहतराम तो अंदर में, मेरी बात समझे, आप खड़े होके भी दुआ करें, दूर से भी जो कबूल होनी है वो तो होनी है। तो अपना जो अमल है वो ऐसा ना करें कि देखने वाला समझे कि आप बोसे की जगह सजदा कर रहे हैं।